السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں بیداری نیوز اور میں ہوں محمد فیصل مدنی۔ پاکستان میں ہمارے اوپر ظلم ہوتا ہے، پاکستان میں ہمیں خود کو مسلمان کہنے کی اجازت نہیں دی جاتی، پاکستان میں ہمیں کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس جیسے ملے جلے الفاظ آپ نے سنے ہوں گے، ان دنوں سوشل میڈیا پہ بڑے متحرک ہیں اور یہ الفاظ بار بار مختلف پلیٹ فارم سے دہرائے جا رہے ہیں کسی صورت میں بھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اسی سرگودا کا ایک عبدالشکور نامی شخص جو ڈونلڈ ٹرمپ سے پاکستان کی شکایت کرتا ہے، ظاہری بات ہے جس سے شکایت کی جاتی ہے، شکایت کرنے والا اس کو بڑا سمجھ کے ہی اپنی شکایت اس کے سامنے لگا رہا ہے، اور جس کی شکایت لگائی جاتی ہے، شکایت لگانے والے کے دل میں ہوتا ہے کہ اس کو سزا دی جائے یا اس کو کسی نہ کسی طرح پابند کیا جائے کہ ہمارے ساتھ ایسا رویہ نہ اختیار کیا جائے۔ یہ آپ ریڈ ایرو کے ساتھ دیکھ رہے ہیں جن دکانوں کی نشاندہی کی جا رہی ہے، یہ پاکستان کے شہر سرگودا کا ایریا ہے جس علاقہ کا ایک شخص ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس پہنچتا ہے۔ ایسی صورت میں کہ جب پاکستان سے ایک شخص سزا یافتہ توہین رسالت کے مقدمے میں وہ ڈونلڈ ٹرمپ تک کیسے پہنچتا ہے اس کی بحث میں نہیں جاتے، ایسی شدت کے ماحول کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں قادیانیوں کی دکانیں کھلی ہیں، قادیانی کاروبار کر رہے ہیں، قادیانیوں کو کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہے، وہ آزادی کے ساتھ بنا سیکیورٹی لیے اپنا کاروبار چلا رہے ہیں اور ٹھیک ٹھاک بزنس کر رہے ہیں۔ تو یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ قادیانی یہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ پاکستان میں ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا جاتا ہے۔ بات کرتے ہیں سرگودا کی۔ سرگودا ختم نبوت کی تحریک کا ایک ایسا مسکن، ایسا گڑھ ہے کہ جس کے بارے میں خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی حیات مبارکہ میں کہا کرتے تھے کہ میرا جی چاہتا ہے اس طرح کا کام پورے پاکستان میں ہو جس طرح کام سرگودا کے اندر ختم نبوت کا نوجوان کر رہے ہیں مولانا اکرم طوفانی صاحب کی قیادت میں۔ تو یہ وہ سرگودا ہے جس کے اندر جس کی تحریک پورے پاکستان میں پھیلتی ہے، جس خطے نے ناموس رسالت کا مسئلہ ہو یا پاکستان میں کسی بھی ایشو کو اٹھانا ہو تو سب سے پہلے سڑک پہ نکلنے والے سرگودا کے اکابرین اور سرگودا کی جماعتیں ہوتی ہیں۔ سوال یہ ہے کیا جب بھی پاکستان میں ختم نبوت کا جلوس نکلے، ناموس اصحاب پیغمبر کا جلوس نکلے یا اس کے علاوہ کوئی بھی جلوس نکلتا ہے تو ایسی صورت میں بھی سرگودا کی تاریخ گواہ ہے، سرگودا کی انتظامیہ گواہ ہے، سرگودا کے ادارے گواہ ہیں کہ پاکستان کے اس شہر کو یہ امن نصیب ہے کہ پاکستان میں جس طرح کا بھی جلوس نکلا ہے، قادیانیوں کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے پولیس آئے نہ آئے، رینجر آئے نہ آئے، انہی جماعتوں کے کارکن انہی قادیانی دکانوں کے سامنے زنجیر بنا کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور ان قادیانیوں کو کسی قسم کا نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اور آج تک ایسا کوئی ناخوشگوار واقعہ سرگودا کی تاریخ میں کبھی پیش نہیں آیا کہ پولیس نے کسی کارکن کو اس لیے گرفتار کیا ہو کہ اس نے کسی قادیانی کی دکان کو پتھر مارا ہو، اس نے کسی قادیانی کو تھپڑ مارا ہو، اس نے کسی قادیانی کا راستہ بلاک کر کے اسے ذلیل کیا ہو۔ تو یہ واضح طور پہ ثبوت ہے سرگودا جیسے علاقہ میں کہ قادیانی جھوٹ اور من گھڑت جو باتیں پھیلا کر پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا حقیقت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب رہی بات کہ ہمارے بہت سارے مسلمان جو قادیانیوں کے دھوکے اور پروپیگنڈے میں آنے کے بعد یہ بات کرتے ہیں کہ قادیانیوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ برادران مکرم، قادیانیوں کے اوپر ظلم نہیں ہوتا، قادیانی خود ظلم کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر بس رہنے کے باوجود پاکستان کے ساتھ غداری کرتے ہیں اور اپنے آقا انگریز کے ساتھ وفاداری کرتے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ بھی ہے، یہ ان کا مذہب بھی ہے اور یہی ان کی تربیت ہے کہ تم پاکستان، تم اسلام اور مسلمانوں کی شکایت جہاں تک ہو سکتی ہے تم لگاؤ تاکہ پاکستان اور اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جا سکے۔ یہ آپ مانیں یا نہ مانیں لیکن یہی حقیقت ہے، اور یہ پاکستان کے مسلمان کس قدر پرامن ہیں یہ آپ کے سامنے
یہ آج کی یہ ویڈیوز ہیں جو آپ کو دکھائی جا رہی ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ اتنی شدت کے ماحول میں کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے ایک اسی سرگودا کا قادیانی جا کے شکایت لگاتا ہے اور جا کے نفرت انگیزی کرتا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ ایسی صورت میں احتجاج یا جلوس نکلتے اور قادیانیوں کو دکانیں کھولنے کی اجازت نہ دی جاتی، سیکیورٹی رینجرز آ کے ان کی سیکیورٹی سنبھالتے اور ان کی دکانوں پہ پہرا دیتے، لیکن ان کی دکانیں کھلی نہ ہوتی۔ تو برادران مکرم، اگر ایسا نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ پاکستان کا مسلمان اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، اور اسی طرح کا پاکستان کا مسلمان ایک اچھا شہری بن کے اگر مینورٹی کا تحفظ کر رہا ہے تو مینورٹی کو بھی چاہیے کہ وہ پاکستان میں مسلمانوں کے جذبات کو مجروح نہ کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو بات کی جاتی ہے کہیں یہ حقیقت میں نہ بن جائے، یا پھر آج کے بعد کوئی قادیانی اپنی کسی دکان کو یا اپنا کسی کو نقصان پہنچا کے کسی مسلمان کے اوپر الزام لگائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ فقط سازش ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کسی قسم کا دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ آپ سے گزارش ہے، جو میرے قارئین سن رہے ہیں، ناظرین سن رہے ہیں، کہ اگر آپ بھی اپنے شہر کے قادیانیوں کی دکانوں کی، ان کی عبادت گاہوں کی ویڈیوز بنائیں اور وہ ہمیں سینڈ کیجئے تاکہ ہم دنیا والوں کو دکھا سکیں کہ پورے پاکستان میں آج بھی قادیانی کھلے عام بنا سیکیورٹی لیے وہ اپنے کاروبار چلا رہے ہیں، اپنی دکانیں کھول رہے ہیں، اور گھر بھی ان کا آنا جانا اکیلے موٹر سائیکل پہ، سائیکل پہ یا پیدل آنا جانا ہے، انہیں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک سازش ہے جس سے ہم نے پردہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے، اور آپ اپنی آراء کمنٹ کے اندر ہمیں ضرور بتلائیے کہ ہم اس کو کس طرح بہترین انداز میں آپ تک ان ویڈیوز کو پہنچا سکتے ہیں اور اپنی نشریات ہم آپ تک لے کے جا سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس چینل کا مقصد فقط الخاتم پبلک سکول میں پڑھنے والے یتیم، غریب اور مسکین بچوں کی تعلیمی کفالت کرنا ہے، تو یہ آپ کا حصہ اور تعاون بھی ہو جائے گا ان بچوں کی تعلیمی کفالت میں۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیے اور ان ویڈیوز کو شیئر بھی ضرور کیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد، اسلام پائندہ باد۔